امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ پاکستان ثالثی اور رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دونوں فریق 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ماہ پر محیط مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا، جس کا مقصد جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسودے میں ایران کا جوہری پروگرام آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور افزودہ یورینیم کو کسی تیسرے ملک منتقل کرنے جیسے معاملات پر گفتگو شامل ہے۔ امریکہ کو جنگ بندی تجاویز پر ایران کا جواب آج ملنے کی توقع۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، جنگ بندی کے حوالے سے ہماری تجاویز پر ایران کی جانب سے جواب جلد ملنے کا امکان ہے۔ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ ایران میں فوجی اہداف بہترین طریقے سے حاصل کیے، ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کے دنیا میں چرچے۔ غیر ملکی جریدے ایشیا ٹائمز نے پاکستان کو عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی مڈل پاور قرار دے دیا۔ ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان عالمی سیاست میں مڈل پاور کے طور پر ابھر رہا ہے، جس نے متوازن سفارتکاری سے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا۔ پاکستان خطے میں ثالثی کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اسے عالمی طاقتوں کے لیے ناگزیر بنا رہی ہے۔ پاکستان نے چین، امریکہ اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات مضبوط کیے۔ پاکستان کی ملٹی الائنمنٹ پالیسی سفارتکاری کامیابی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں توازن برقرار رکھنے والی اہم ریاست بن گیا، جو عالمی بلاکس کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ شہر شہر ریلیاں۔ مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ راولپنڈی شہر بھر میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے تاجروں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ لاہور میں پی ایچ اے کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد۔ مارکہ حق کی جیت کی خوشی میں مزار قائد سے کراچی پریس کلب تک خواتین کی بائک ریلی۔ اکاڑا اور ٹیکسلا کے شہری بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر۔ زیارت، سنجاوی، ہرنائی، لورالائی، ٹنڈو محمد خان، ڈیرہ بگٹی، قلات اور چمن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ شمالی وزیرستان، لیاقت پور، حافظ آباد، بھاولپور، دنیا پور، مظفر آباد، سرگودا میں بھی پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ صدر مملکت کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کی قیادت، حکمت عملی اور جرأت مندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی کردار قرار دیا۔ صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی غیر معمولی مہارت کو سراہا۔ کہا، پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ ایران امریکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ دن اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے، قومی عزم، جرأت اور استقامت کو یاد کرنے کا دن ہے، جب پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دے کر اپنی دفاعی برتری منوائی۔ مارکہ حق اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ بہادر، باوقار اور غیرت مند قوم ہے، جسے کسی جارحیت کے ذریعے جھکایا نہیں جا سکتا۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب کل سجے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطاب کریں گے۔ تینوں سروسز چیفز یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔
8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا نے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر اظہار تشکر۔ مریم نواز کا مارکہ حق کے ہیروز کو سلام۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف کو خراج تحسین۔ بھارت نے ضرور غرور کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے بنیان المرصوص بن کر مارکہ حق کو یقین اور اتحاد کے ساتھ لڑا۔ پوری دنیا اپنے امن کے لیے پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، اور اس کے لیے بھی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان دنیا کے سامنے ایک نئی طاقت بن کر ابھرا۔ پوری قوم نے بنیان المرصوص بن کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، مارکہ حق نے پاکستان کو نئی سمت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ نولکھا چرچ میں یوم تشکر کانفرنس، صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور دیگر مکاتب فکر کے رہنماؤں کی شرکت۔ مقررین نے کہا کہ سیکولر ریاست کہنے والوں کے ملک میں سکھ، مسلم، مسیحی اور ہندو بھی محفوظ نہیں ہیں۔ لاہور جامعہ اشرفیہ میں بنیان المرصوص کانفرنس، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ بنیان المرصوص کی فتح سے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ مارکہ حق میں کامیابی کے حوالے سے کراچی میں 2 روزہ کانفرنس، شرکاء کا فوج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے دشمن کو بڑی شکست دی۔ سندھ حکومت کے زیر اہتمام کراچی میں تقریب کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں، پاکستان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹائی۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کے پیچھے پاکستانیوں کی قربانیاں ہیں۔ MQM پاکستان کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر جشن مارکہ حق کا پروگرام۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، مارکہ حق نے عالمی سطح پر پاکستان کو کامیابی دلوائی۔ آپریشن بنیان المرصوص کے سبب پاکستان خطے میں اہم پلیئر بن گیا۔ پاکستان کی مسلح فوج کے دشمن کو 2 ٹوک للکار۔ گزشتہ سال پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے بعد پاکستانی افواج نے دشمن کو تنبیہ کی۔ پاک فوج کے ترجمان نے دشمن کو واضح کرتے ہوئے کہا، دہشت گرد بھارت نے مفروضوں کی بنیاد پر پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک افواج کا افغان بارڈر پر تاریخی آپریشن فتح کی داستان، جرت کے نشان کا شاندار ٹیزر ریلیز۔ جرت کے نشان کی حالیہ قسط پاکستانی فوج کی 25 تا 27 اپریل 2025 کی تاریخی اور جرت مندانہ کارروائی کی داستان ہے۔ پاک افواج نے بھارتی ایما پر دہشت گردی کا منصوبہ کرنے والی خوارج کی سب سے بڑی تشکیل کو جہنم واصل کیا۔ مارکہ حق شاندار کامیابی کا 1 سال، سپیریئر یونیورسٹی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ سپیریئر یونیورسٹی کی میوزک سوسائٹی نے ترانہ جاری کر دیا۔